بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ جو ہے وہ حکومت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ تاریخ انسانی کا اگر مشاہدہ کر لیں، مطالعہ کر لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان جب بالکل ابتدائی سٹیج پر تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، جب آج بالکل ترقی کے کافی عروج پر جو پہنچ چکا ہے، تو اس وقت بھی انسان حکومت کے بغیر زندگی نہیں گزارتا۔ حکومت کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکے گا، کسی نہ کسی نظام حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ اس کو حکومت کا نام دے دیں، کچھ ٹائٹلز دے دیں، کچھ عناوین وغیرہ دے دیں اور اس کے بعد ہی وہ حکومت چلے، نہیں۔ اس کے جیسے قبائلی نظام وغیرہ کے اندر بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کا سردار جو ہے وہ کیا ہے، حکومت کرتا تھا، معاشرے کی باغ ڈور، اس قبیلے کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر ہم اس بات کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو خلق فرمایا تو ہماری تمام ضروریات کا خیال اللہ رب العزت نے رکھا اور ہمارے لیے قوانین بنائے۔ ٹھیک ہے، انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، انسان کو سعادت تک پہنچانے کے لیے، فلاح اور کامیابی تک پہنچانے کے لیے تمام قوانین اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں سعادت کا ذریعہ معین فرمایا، وہاں پر انسانی معاشرے کے اندر موجود اس ضرورت کا بھی اللہ رب العزت نے خیال رکھا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نظام اللہ رب العزت کی طرف سے اس حوالے سے آیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ حکومت کے عنوان سے اگر دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ حکومت کا اصل جو حق ہے یا حقدار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان الحکم الا للہ، جیسے سورہ مبارکہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتدار کا جو حقیقی حقدار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن ظاہر ہے اللہ رب العزت کی حکومت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے جو نمائندے ہوں گے وہ باقی لوگوں کے اوپر اسی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کیا ہے حکومت کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب موجود ہوں تو انبیاء کرام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل جو حل کر لیں، لوگوں کے حالات کو ٹھیک کر لیں اور اسی طرح جو معاشرتی مسائل ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں ہمیں اس کی چند مثالیں بھی ملتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی قیادت کی، ٹھیک ہے، اور مذہبی قیادت بھی کی اور سیاسی اور سماجی طور پر بھی آپ نے اس قوم کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی۔ اسی طرح اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی باقاعدہ قوم کی مذہبی قیادت بھی فرمائی اور اسی طرح سیاسی قیادت بھی آپ نے اپنے ہاتھوں میں لی، جیسے کہ مصر کے اندر قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ آگے اگر بڑھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی۔ اور اس کے بعد آپ اگر آ جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے زمانے تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو بظاہر کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ میثاق مدینہ کو عام طور پر اسلامی ریاست کا سارا آغاز قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک خاص نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ دیکھیں، مکے کے اندر تھے تو حکومت نہیں تھی، مدینہ منورہ تشریف لائے تو حکومت رہی۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام صرف حکومت قائم کر سکے، بعض لوگ نہیں کر سکے۔ تو یہاں سے ایک خاص نقطہ سامنے آ جاتا ہے کہ حکومت کا حق اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومت اس وقت نافذ ہوگی، اس وقت قائم ہوگی جب لوگ مانیں گے، جب لوگ جو ہے اس اسلامی حکومت کو، اس اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کریں گے۔ یعنی اگر جبران نہیں ان کریں کے گے اوپر تو نہیں نہیں کیا ہوگا۔ سکتا، جی، جبران نہیں کیا سکتا، نہیں، جبران تو نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت ہو یا کیسے آپ جبران کریں؟ جبران البتہ بعض دفعہ جہاں پر آپ کا اقتدار قائم ہو جائے، آپ کا تسلط قائم ہو جائے اور وہاں پر بعض لوگ اگر نہ مانیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا جا سکے، لیکن حکومت کا قیام ابتدائی طور پر حکومت کا قیام آپ جبر کے ذریعے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں سے ایک بات یہ سامنے آ جاتی ہے کہ لوگوں کے فرائض میں بھی یہ شامل ہیں کہ جب وہ ایک دین کو مان لیتے ہیں، دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو اس دین کو ایک نظام کے طور پر تسلیم کر لیں۔ جب دین کو ایک نظام کے طور پر وہ تسلیم کریں گے تو اس دین کے اندر جہاں عبادت کا نظام ہے، جہاں آپ کی قیامت کے اس دنیا سے جانے کے بعد کامیابی کا تصور موجود ہے، وہاں پر اسی دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے کامیابی کا تصور اور سعادت اور فلاح کا تصور موجود ہے۔ اس میں اس تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی نظام حکومت ہے کہ جس کے مطابق عدل ہے، جس کے مطابق انصاف ہے اور مساوات ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے، وہ چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں۔ اور اسی طرح آپ کے اس دائرے اختیار کے اندر اگر ایسے افراد بھی آ جاتے ہیں کہ جو
مذہبی طور پر آپ کے معتقد نہ بھی ہوں تو ان کے حقوق کا تحفظ بھی آ جاتا ہے. اس کی کافی ساری مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں ملتی بھی ہیں. اگر بات آگے بڑھے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. ضرور. اچھا، ہم جب اسلامک فارم آف گورننس کی بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ڈیموکریسی کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، کوئی سیکولر گورننس کی بھی بات کرتا ہے. تو اسلام کا وہ پروپوزل کیا ہے، وہ کہاں پر فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر کو اگر آپ دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہوں گے نا وہی حکومت کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کے ظاہر نبوت کا زمانہ تو محدود ہے، اور نبوت کے بعد بھی اگر آپ امامت کے اور ولایت کے اگر اس کو آپ لے لیں تو وہ بھی ایک زمان. پھر اس کے بعد اب یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس الہی نظام اور اس کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں. ہاں، یعنی اصل پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے نظریے کے مطابق ہم امامت کے سلسلے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے بیسیکلی. ابھی ائمہ تو موجود نہیں ہے جو آپ کے، اگر میں تھیولوجی کل بلیفز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں تو وہ بھی موجود نہیں ہے، اور انبیاء اوبویسلی نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اب مسلمان کس طرح سے، وہ کون سے سسٹم ہے جو وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ امامت کا تصور اگر نہ بھی ہو، امام موجود نہ بھی ہوں، تصور تو موجود ہے لیکن امام اگر بظاہر موجود نہ بھی ہوں تو انہوں نے جو ایک طریقہ کار معین فرمایا ہے، جو ایک راستہ دکھایا ہے، اس کے مطابق انسان جو ہے اپنا نظام جو ہے وہ آگے لے جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اخلاقی طور پر، دینی طور پر، عدل و انصاف کے طور پر، امانت داری کے طور پر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تمام خصائل اور خوبیوں کے اعتبار سے جو ان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے پھر حکومت کا حق رکھیں گے، جس کو آپ ولایت وہی اتھارٹی ہے جس کو آپ ولایت فقیہ کہتے ہیں. یعنی اس فقیہ کی حکومت جو ہے معاشرے کے اوپر ہونی چاہیے کہ جو دین کا علم بھی رکھتا ہے، جو معاشرے کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح اخلاقی طور پر باقی لوگوں سے جو ہے وہ بہتر ہے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے، نظام حکومت کو چلا بھی سکتا ہے، اور آپ کی سرحدوں یا اسلام کے اوپر جو ہونے والے اعتراضات ہیں یا ان کے اوپر ہونے والے جو حملے ہیں ان کو روکنے کی طاقت اور صلاحیت بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ امنگ یور سیلف، یعنی جو ہم میں سے جو بیسٹ ہو اس کا انتخاب. اچھا، اس کے اندر تعصبات بھی تو آ جاتے ہیں، فرقہ واریت بھی تو آ جاتی ہے، کیونکہ اوبویسلی بہت سارے فرقے بھی نہیں. جب ہم دیکھیں نظریاتی طور پر جب بات کریں گے تو نظریاتی طور پر ظاہر ہے ان ساری برائیوں سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر